بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پنجاب کے اوپر بات کی، پھر بلوچستان کے اوپر۔ آج ہم جس صوبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس صوبے میں بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ گزرے ہیں، جن کے شاعری کو سنہرے حروف کے ساتھ لکھا جاتا رہا ہے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی، کہ سندھ میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہوں گے محمد کامران یاسین صاحب، آپ تجزیہ نگار ہیں، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ لقمان شاہ، آپ صحافی ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں وسیم علی سیال صاحب، آپ تجزیہ نگار ہیں، موجود ہیں۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ سندھ کی جو تہذیب ہے وہ قابل دید ہے۔ سندھ کی ہسٹری کے بارے میں آپ مختصر سا کیا بتائیں گے؟ جی بالکل، سندھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مورخین نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ لکھا ہے کہ سندھ کا وجود کب سے ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ 6000 سال قبل مسیح سندھ کا وجود تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مورخین آئے، انہوں نے لکھا کہ تقریباً 5000 سال قبل مسیح سندھ کا وجود تھا۔ سندھ کے اندر بہت زیادہ علمی شخصیات اس وقت سے لے کر اب تک دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مختلف قسم کے ادوار آئے سندھ پر۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبل مسیح سندھ کے اندر تقریباً 1500 سال پہلے سندھ کے اندر ایک شہر ہے سہون، جس کا نام ہے، وہ 1500 سال قبل مسیح اس کا وجود ملتا ہے۔ وہاں پر ہندوؤں کی حکومت تھی، انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا تھا، وہ وہاں آئے اور آ کر وہاں حکومت کی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اس سندھ کے اندر بڑے بڑے اور بھی حکمران جو دوسرے ممالک سے آئے، دوسری شخصیات آئی یہاں پر اور آ کر انہوں نے قبضہ کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ملے گا کہ مصر کے جو بادشاہ تھے وہ آئے، انہوں نے آ کر یہاں پر قبضہ کیا۔ تو سندھ ایک طرح سے اس کا وجود بہت عرصے سے ہے، اور یہاں پر بہت بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم جب سے آئے تو دین اسلام تب سے یہاں پر پھیلنا شروع ہوا۔ جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ کی زبان سندھی، کہ اس کا عروج کن کن ادوار میں ملنے کو ملا اس کو، تو اس حوالے سے بھی یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے شاعر نامور آئے، انہوں نے آ کر سندھی زبان کو ترویج دی۔ بلکہ اسلام سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری وہاں پر قومیں آباد تھیں، ان کے جو بڑے بڑے حکمران تھے، ان کی دربار میں جا کر سندھی اشعار پڑھے جاتے تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ اسلام کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے سندھی زبان کو بہت زیادہ ترویج دی، سندھی زبان میں اشعار پیش کیے، سندھی زبان میں انہوں نے مختلف قسم کی باتیں ایسی پیش کی کہ جس سے نوجوان نسل آگے بڑھے اور سندھی زبان کو تقویت ملے۔ بہت ہی قریب کے زمانے میں اگر ہم جا کر دیکھتے ہیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی، انہوں نے ایک طرح سے سندھی زبان کو بالکل نئی روح پھونکی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہمارے قریب بلکہ اس زمانے میں بھی، آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے سندھی ادیب اس وقت موجود ہیں جو سندھ کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو سندھ کا وجود بہت عرصے سے ہے، اور سندھی زبان کی ترویج کے لیے لوگوں نے بہت بڑی محنتیں کی ہیں، اور آج تک یہ محنتیں جاری ہیں۔ جی، سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب محمد بن قاسم یہاں پر آئے تھے اور آ کر دین اسلام کا نفاذ کیا تھا، تو تب سے اس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اس وقت صورتحال سندھ کے اندر دین اسلام کی کیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ مخفی نہیں ہے۔ ہر شعور والا آدمی وہ سمجھ سکتا ہے کہ دین اسلام کی وہاں پر تعلیم کیا ہے۔ دیکھیں کہ دین اسلام کی بنیاد پر دو مملکتیں اس دنیا کے اندر وجود میں آئی تھی۔ ایک مدینہ کے اندر دین اسلام کی بنیاد پر اس کا وجود ہوا تھا، اور دوسرا ہمارا پاکستان۔ تو جہاں تک تعلق ہے سعودی عرب کا، تو یہاں پر الحمدللہ دین اسلام کو باقاعدہ
یعنی نافذ کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ امن اور سکون ہے۔ جی اور ابھی ہم بات کرتے ہیں، چلیں یہ تو اسلام کی ہم نے بات کی کہ اسلام کس طرح پھیلا، اور اسلام کی جو ایک قوت ہے، ایک پاور ہے، وہ پاکستان میں کس طرح آئی، اور اسپیشلی سندھ میں جو ہے وہ اس کا صدباب کیا رہا۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ سندھ میں جو مسائل ہیں، مسائل کی طرف، کہ سندھ میں جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک ایک اگر مسئلے پر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی ہمیں وقت درکار ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم جو بنیادی مسائل کہ جو ہر انسان کو اس وقت جن کی ضرورت ہے تو ان کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو سندھی عوام ہے وہاں پر موجود، وہ سب سے جو بنیادی مسئلہ یعنی صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، یعنی ان حقوق سے وہ محروم ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم گورنمنٹ کی طرف آئیں تو ہم یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک بندہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ جو ہے وہ یعنی وہ کرپٹ ہے۔ جی ابھی آپ نے بات کی بجلی کا، تو ابھی تو ملک میں بجلی کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے، کیا سندھ میں ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن علاقوں میں میرا جانا ہوا ہے وہاں پر اگر بجلی خراب ہو جائے تو تقریباً 15 دن بجلی کا نام و نشان نہیں ہے۔ 15 دن؟ جی 15 دن تک وہاں پر بجلی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں ان لوگوں نے جو سندھ کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں نے کبھی ترقی یافتہ ممالک کا کبھی انہوں نے یعنی وہ ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایسے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر بجلی جانا یعنی تصور بھی نہیں ہے۔ سندھ میں جو ہے مختلف مسائل ہیں، غربت بھی ہے، صحت کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو بنیادی سہولیات جو ہیں وہ عوام کو ملنی چاہیے تھی اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ عوام کو طلب ہے، لیکن ان کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہم تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں مجھے کہ وہاں تعلیم کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ اگر تعلیم کی صورتحال پر بات کریں تو تعلیم کی اس وقت جو سندھ کے اندر صورتحال ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ شروع سے لے کر جو پرائمری کا معاملہ ہے وہاں سے لے کر یونیورسٹیز تک کو جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ بالکل مایوس کن ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو سندھ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی وہ بجٹ کی کمی ہے، کہ بجٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ نہیں ہیں، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ بالکل نااہل ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آ رہا، ان کو اساتذہ کو خود کو جو ہے وہ پڑھنا نہیں آ رہا، تو وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو یعنی وہ غریب لوگ وہ پڑھائی کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ان کو یعنی وہ کسی نہ کسی کام پر لگا دیتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ کچھ کما کر ہمارے پاس لے آئیں۔ غربت ایک اہم مسئلہ، غربت جس کی وجہ سے والدین بچوں کو اسکول میں داخل کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت ساری یعنی وہ رپورٹیں آتی ہیں، ہر سال تقریباً بنتی ہے ایک رپورٹ کہ سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر اس وقت تعلیم کی صورتحال کیا ہے، تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سندھ کے اندر اس وقت تقریباً یوں سمجھیں کہ 55% بچے ایسے ہیں کہ جن کی عمر 9 سال سے 14 سال تک ہے اور وہ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یعنی ان کے والدین چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بچے ہمارے داخل ہوں، اور کچھ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں داخل ہوں، پھر ان کے لیے آگے کچھ اور مسائل ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اساتذہ وہاں پر اسکول میں حاضر نہیں ہوتے، اور جو اساتذہ اسکول میں حاضر ہوتے ہیں وہ اپنی صحیح انداز سے وہ ڈیوٹی نہیں کر پاتے۔ تو اس طور پر آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور غربت کی وجہ سے، ان مسائل کی وجہ سے تعلیم بہت زیادہ پیچھے ہے سندھ کی۔ کیا سندھ میں بھی جو مجموعی طور پہ جو لوگوں کی سوچ ہے وہ تعلیم صرف اور صرف جو ہے وہ حصول رزق کے لیے ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے تو سوچ لوگوں کی یہی بن چکی ہے، حالانکہ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ آگے کوئی اچھی جاب کریں گے، بلکہ علم جو ہے وہ ایک انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کے اصول سکھاتا ہے، رہنے کے آداب سکھاتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے اور کس طرح دوسرے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات یہ کہ آج ہم جیسے ہی بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو اس کو پہلے ہی یعنی اس کے ذہن پر یہ بات سوار کر دیتے ہیں کہ آپ نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے، آپ نے بڑے ہو کر کوئی جاب کرنی ہے، اور آپ نے بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے بڑے ہو کر انجینئر بننا ہے۔ اب بچے کے ذہن میں یہی اگر جو چیز یعنی سوار کی گئی، اب بچہ اس کی اپنی سوچیں الگ ہوتی ہیں، گھر والوں کی سوچیں الگ ہوتی ہیں۔ گھر والوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر ہمیں کچھ کما کر دے گا اس کے ذریعے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہونی نہیں چاہیے،
کیونکہ تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی کوئی یعنی آخر میں آ کر بندہ کوئی نوکری کرے، کوئی جاب کرے، نہیں، بلکہ ایک یعنی وہ انسان کو رہنے کے آداب معاشرے کے اندر سکھاتی ہے تعلیم کہ آپ کو کیسے رہنا ہے اور کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ جی، ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو مجموعی طور پر جو ہے نا وہ بزنس بنا لیا، کہ یہ ہماری ایک تجارت بن گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز تو ہوگی کہ ہمارا مجموعی طور پر جو ایک سوچ ہوتی ہے تعلیم کے بارے میں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو اسکول ہیں اس میں جو بنیادی سہولیات ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جو اسپیشلی ہم چھوٹے لیول پہ اگر آئیں تو جو پرائمری سطح پہ اور مڈل سطح پہ جو اسکول ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک علم ہو جائے گا اس حوالے سے کہ اندرون سندھ کے اندر جو اکثریت اسکولوں کی ہے ان میں ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 55% ایسے اسکول ہیں کہ جن کی باؤنڈری وہ یعنی دیوار ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یعنی وہاں پر جو والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یعنی وہ ویسے ہی یعنی وہ بچیوں کی تعلیم سندھ میں بہت زیادہ کم ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یعنی قطع نظر اس کے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے، آپ یہ دیکھیں، آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہاں پر سندھ کے اندر یہ لڑکیوں کی جو تعلیم ہے وہ انتہائی کم ہے۔ والدین لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو ہے وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محمد کامران یاسین صاحب نے۔ کامران صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں جو تعلیم کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہاں پر پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو جو بنیادی سہولیات ملنی چاہیے کیا وہ مل پا رہی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو تعلیم کا یہاں انحطاط ہے اس میں دونوں طرف سے کچھ کوتاہیاں ہیں۔ کوتاہیاں حکمرانوں کی طرف سے بھی ہیں، جو بظاہر تو تعلیم کا جو ہے وہ سندھ کے اندر 25% ان کی طرف سے بجٹ مقرر ہے، لیکن حقیقت جب ہم زمین طور پر دیکھتے ہیں تو حالات بہت زیادہ برے ہیں۔ یعنی اگر آپ صرف تناسب کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کی تعداد جو سندھ کے اندر ان کی اپنی حکومتی سطح پر بیان کی جاتی ہے وہ 46,039 کے قریب ہے، جن میں تقریباً 7,058 کے قریب جو ہے وہ لڑکیوں کے اسکول ہیں، اور پھر طالبات کی کل تعداد جو ہے وہ تقریباً 40 جو ہے وہ تعداد لاکھ بتائی گئی ہے ٹوٹل جو ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے پاس وہ سب ملتے ہیں یہ ہیں ان کے اپنے حکومتی جو اعداد و شمار ہیں، لیکن جو ان میں جو ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں وہ جب ان پہ نظر مارتے ہیں تو خود ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو سہولیات کا سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ بنیادی سہولیات دیکھا جائے تو تقریباً جو ہمارے پاس اسکول ہیں ان میں تقریباً 76,028 اسکولوں کی بجلی، یعنی 7,628 اسکولوں کی بجلی کی سہولت ہی نہیں ہے ان میں۔ اور ہم نے خود سندھ کے اندر کئی جگہوں پر جو ہے وہ وزٹ کیا اور جا کر دیکھا تو ایسے حالات ہیں کہ اسکول کے اندر یا تو علاقے والوں نے خود اپنے خرچے پر کسی ٹیچر کو مقرر کیا رکھا ہے، یا پھر اگر اسکول موجود ہے تو وہاں پر جانور بندھے ہوئے ہیں، تو وہ سرکاری طور پر تو جو لوگ ہیں تنخواہیں لینے والے اسکول میں وہ بھرتی ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو گوشت ملازمین ہیں وہ سندھ کے اندر موجود ہیں ہمارے ایجوکیشن کے اندر، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دیگر کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے تنخواہیں تو وہ ساری لے رہے ہیں لیکن طلباء کے لیے کوئی بھی میسر نہیں ہے۔ جی، اس میں اگر آپ کسی بھی معاملے میں جی محترم، وہاں پر جو ہے سندھ کے اندر ایک سیاسی پارٹی ایسی بھی ہے جس کو اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور ان کا منشور بھی یہی تھا، روٹی کپڑا مکان۔ کیا وہاں کی عوام کے اوپر وہ کافی عرصے سے حکومت کر رہے ہیں اور کافی بجٹ جو ہے وہ ملتا ہے، کیا عوام میں جو بیسک سہولیات ہے عوام کے اندر جیسا روٹی کپڑا مکان، کیا یہ عوام کو سہولیات مل رہی ہیں؟ نہیں، یہ تو صرف دعویٰ ہے، اور یعنی اگر روٹی کپڑا مکان ہی رکھا جاتا اور اس میں تعلیم اگر نہیں بھی رکھتے تو کم از کم اس وعدے کو بھی پورا کرتے تو یہ بھی صحیح تھا، لیکن تعلیم کے بغیر اس نعرے کو انہوں نے پروموٹ کیا تو اس میں بھی وہ پورے نہیں اترے۔ کلیئرلی ایک میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں، خاص طور پر پنجاب کے مقابلے میں سندھ کے اندر جو تعلیم کا برا حال دیکھیں گے یا کرپشن کا جو حال دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم میں کرپشن نے بہت بڑا غرق کیا ہے سندھ کا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ تعلیم کے بعد ہمیں
پر کوئی بھی جاب نہیں ملنی. جو بھی جاب ہوگی وہ تعلقات میں ملے گی, اور کوٹا سسٹم ہے جو حکمرانوں کے پاس یا جاگیرداروں کے پاس جو بھی ہے اس پر ملے گی. تو اب روٹی کپڑا مکان کے لیے جب میرٹ کے بجائے جو لوگوں کو کیا نام ہے آپ وڈیروں اور سیاستدانوں کی سفارشوں پہ وہ ملیں گی, تو تعلیم کا برا حال تو ہوگا. کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں اصلی تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم جو عموماً اچھی زندگی کے لیے یا اچھی تنخواہ کے لیے اس کے لیے حاصل کی جاتی ہے, وہ مقصد ہی یہاں پر سندھ کے اندر فوت ہے. کسی کو سب کو اندازہ ہے کہ یہاں یہ مقصد نہیں مل سکتا. بات کی جائے تعلیم کی, تو جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکولوں کے اندر ایک تو چار دیواری کا نہ ہونا وہ تو ایک الگ بات ہے, کہ اسکولوں کے اندر جانوروں کا ہونا, یہ اس سے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو تعلیم کی صورتحال ہے وہ اچھی ہے؟ آپ ان سب مسائل کا, اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو بدحالی ہے, اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ذمہ داری تعلیمی اداروں کو بحال کرنے کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. ہم عوام کو ڈائریکٹلی اس میں شامل نہیں کر سکتے. اگر آپ اسکولوں کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر سہولیات ایسی دیتے ہیں اور طلباء کے لیے کوئی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں, اور والدین کے لیے بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے, اسکوپ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے آگے کچھ پڑھ لکھ کر بنیں گے, تو وہ اسکولوں کی طرف رخ کرتے ہیں. لیکن جو آپ نعرہ کہہ رہے ہیں یا جس طریقے سے ہمارے نظام کو کہہ رہے ہیں, یہاں پر ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت بھی جو ہے وہ اس تعلیم سے, خاص طور پہ سرکاری اداروں کی جو تعلیم ہے, اس سے دور کیا جا رہا ہے. ایک چیز آپ سمجھ لیں سندھ کے اندر کہ یہاں جو ووٹ ہوتا ہے وہ ووٹ یا تو وڈیرے کے جاگیردار کے اشارے پر دیا جاتا ہے, بندے کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. کیونکہ بندے کے پاس علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, اس کی اپنی سوچ بالکل کام نہیں کرتی. تو جاگیردار کو, جو بھی حکمران ہیں یا جو بھی پارٹی ہے, وہ صرف جاگیردار کو یا وڈیرے کو خوش رکھتی ہے. اور وہ وڈیرا کیا کرتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے اپنے نیچے جو بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں ان کو حکم دیتا ہے. اگر ان کو وہ تعلیم دینا شروع کر دے تو اس کے حکم کو ماننے کے بجائے لوگ سوال کرنا شروع کریں گے, اور سوال جب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ووٹ والی طاقت ہے وہ بھی کم ہو جائے. دوسرا, اس جو نظام کے اندر مجھے جو ابھی ہم جو دیکھتے ہیں تباہی کا ایک بڑا سبب ہے, وہ پرائیویٹ اسکولز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پرائیویٹ اسکولز والے یا یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ جان بوجھ کے کچھ ملی بھگت کے ساتھ بھی جو سرکاری ادارے ہیں ان کی تباہی کا ایک ذریعہ ہے. اور پھر جب لوگ پرائیویٹ اسکول کی طرف آتے ہیں تو ان کی فیسز اتنی زیادہ ہیں کہ عام آدمی یا کوئی بھی بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا سکے. دیکھیں, اگر پرائیویٹ اسکول بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پرائیویٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کتنا کامیاب ہے؟ تو انہوں نے تعلیمی بحران کو کم کرنے کے لیے کیا سوچ ہے, کیا فکر ہے؟ دیکھیں, سوچ اور فکر تو یہاں پر پرائیویٹ اسکول کی صرف پیسہ ہے. آپ میں شاید شاذ و نادر ہی چند اسکول اگر انگلیوں پہ گن سکوں کہ جو کوئی تعمیری سوچ یا ملک کی ترقی یا بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, تو وہ چند انگلیوں پر گنے چنے اسکول ہوں گے. ورنہ باقی تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے کاروبار بند کر کے اسکول کو ایز اے کاروبار لیا ہے. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ نوجوان تباہ ہوتا ہے, ہمارا بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہوتا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ سرکاری ادارے تباہ ہیں, لوگوں کے پاس آپشن صرف پرائیویٹ اسکول ہے, اور پرائیویٹ اسکول سے ہم کیسے کما سکتے ہیں اس کے لیے وہ چاہے جس طریقوں بھی اپنائیں, جیسا چاہیں وہ طریقہ اپناتے ہیں اور وہ پیسے جمع کرتے ہیں. جی, محمد کامران یاسین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. ناظرین, یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. رسالة
فكرا يضيء طريقنا منها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا من طيبة بصالح هنا نغفو ركاب نبينا अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सिंध में जो तालीम की सूरत हाल क्या है और वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं, वहाँ के जो स्कूल हैं, उनमें बुनियादी जो सहूलियात है वो किस कदर मौसर हैं। क्या ऐसी वजूहात है कि जिसकी बिना पर, चूँकि आपने ख़ुद भी इस चीज़ का जिक्र किया कि वहाँ पर बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, आखिर क्या वजह है कि बच्चियों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता? जी, इसकी काफ़ी वजूहात हैं। उनमें से जो अहम एक वजह है वो यही है कि सिंध के अंदर एक तो वडेरा शाही का यानी रिवाज है, बल्कि कुछ सिंध के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर अभी भी ये सूरत हाल है कि आप जो है वो वडेरे की बात की बिना पर कोई बात नहीं कर सकते। अगर आपको बच्चियों की तालीम आगे उनको दिलवानी है तो आपको उनसे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम अपनी बच्चियों को आगे तालीम दिलवाएं या ना दिलवाएं। अगर वडेरे की मर्ज़ी होगी तो आप उसके यानी वो कहने पर करेंगे, अगर नहीं तो नहीं। अच्छा, अभी देखें, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ कि पाकिस्तान में 3G और 4G और तरक्की हो गई है। क्या आज के सोशल मीडिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और आपको काफ़ी सारे ऐसे मौके प्लेटफॉर्म मिल गए हैं कि आप अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी सिंध की सूरत हाल ये है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ यानी देही इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ पर अब भी, जैसे आपने कहा कि अब 3G और 4G का दौर तो आ गया है, लेकिन वहाँ तक अभी ऐसा दौर नहीं आया। और उसकी वजह यही है कि वहाँ के वडेरों ने उन बच्चों को आगे तालीम की इजाज़त ही नहीं दी। तो जब तालीम की इजाज़त नहीं है तो उनको इन चीज़ों का अब भी पता नहीं है। इस हवाले से बच्चियों की तालीम के हवाले से आपने सवाल किया कि यानी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से यानी बच्चियाँ आगे तालीम हासिल नहीं कर पा रही। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि एक तो वजह यही है कि यानी सिंध के अंदर जो अक्सर ऐसे स्कूल हैं कि उनकी यानी चार दीवारी नहीं है, और आपको मालूम है कि सिंध के अंदर पर्दे का बहुत अहतमाम होता है। तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि यानी वो अपनी बच्चियों को जब भेज रहे होते हैं स्कूल तो उनको सिर्फ़ यही खौफ होता है कि अब हमारी बच्ची स्कूल से वापस आएगी या नहीं आएगी। उनको ये ख़तरा तक होता है, क्योंकि बाज़ यानी इलाके ऐसे भी हैं कि वहाँ पर वडेरों का इस कदर यानी वो होल्ड है कि यानी वो वालिदैन इस खौफ में होते हैं कि अगर हमने अपनी बच्ची को स्कूल के लिए भेज दिया तो हमें मालूम नहीं है कि हमारी बच्ची वापस घर आ भी सकती है या नहीं।
ایسا یعنی وہ مطلب خوف کا سما اس ہے۔ حد تک لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو ابھی میں نے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے پورے پاکستان نے دیکھا کہ سندھ کا جو نصاب ہے اس میں کچھ سیاسی شخصیات کو شامل کیا گیا۔ دیکھیں کہ اگر سندھ کی تاریخ کی بات کی جائے، محمد بن قاسم آئے، اس کے علاوہ اگر ہم شاعروں کی بات کریں تو جس طرح ایک بہت بڑے شاعر ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی صاحب، ٹھیک ہے، اس طرح بھی آئے۔ ان ساری شخصیات کے ہوتے ہوئے سیاسی شخصیات کو شامل کرنا، اس کا مین مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی وہ اتنی بڑی شخصیات جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں کہ جن کو بندہ اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے، کہ ان کی یعنی ان کے معاملات، ان کی شخصیات کا تعارف یعنی نصابی کتب سے نکال کر جو موجودہ یعنی حکمران ہیں، موجودہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو شامل کرنا یہ سراسر ظلم ہے۔ کیونکہ یعنی موجودہ جو شخصیات ہیں یعنی یہ اس لیول کے نہیں ہیں کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نصاب تعلیم میں دوبارہ ان شخصیات کو شامل کریں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، جن کی یعنی محنتیں تھیں دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، اور انہوں نے ایک یعنی رہنے کا سلیقہ یہاں پر ہمیں سکھایا تھا۔ دنیا میں جو حقوق ہیں، چاہے وہ انسان کے ہوں یا حقوق العباد ہوں یا حقوق اللہ ہوں، انہوں نے ساری چیزیں ہمیں بتائی تھی، ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی کو واپس یعنی نصاب تعلیم میں ان کی شخصیات کو لایا جائے۔ اور یہ جو یعنی ہمیں دیکھنے کو آج کل مل رہا ہے کہ کچھ سیاسی یعنی جو لوگ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی یعنی وہ موجود بھی ہیں، اس کے باوجود ان کی شخصیات کو بطور یعنی وہ نصاب کے کتب میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اس کا غلط تو ہے، یہ تو مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں غلط ہے، لیکن اس کے شامل کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے آپ کو وہ اپنی پاور شو کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جو پوری عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ابھی تک ان کا ہولڈ ہے کہ یہاں پر آپ ترقی نہیں کر سکتے، یا یہاں پر آپ تعلیم کے اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے؟ مطلب مین اہداف کیا ہیں؟ مین اہداف جو یعنی بظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں، مین اہداف ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یعنی لوگ ہماری واہ واہ کریں کہ ہم نے بہت یعنی وہ کام کیا ہے اپنے دور حکومت میں، صدیوں تک ہمارا نام چلے اور بعد میں ہمارے نام لینے والے موجود ہوں، اور اس یعنی وہ جو موجودہ نسل ہے اور جو بعد میں آئے گی ان تک صرف ہمارا یعنی ایک تعارف ہو، اچھے الفاظ میں ہمارا تعارف ان کے سامنے ہو اور وہ ہمیں ہی فالو کرتے جائیں۔ تو پبلک اس بارے میں، جو پبلک کے جو خیالات ہیں وہ کیا ہے؟ کیا پبلک ان کو پسند کرتی ہے؟ دیکھیں، پبلک کے لیے یہی ہے کہ یعنی ان کو ہم نے اس راستے پر چلایا ہوا ہے کہ جو ہم ان کو چیز دے رہے ہیں وہ اس کو بآسانی قبول کر رہے ہیں۔ اکثریت لوگ ایسے ہیں کہ یعنی آپ ان کو جس راستے پر چلائیں وہ اس راستے پر چل جائیں گے۔ اگر ان میں سے کسی یعنی ایک بندے کے اندر کوئی تھوڑی سی صلاحیت ہوگی سوچنے کی، سمجھنے کی، اپنے یعنی حق کے لیے آواز بلند کرنے کی، تو اس کو بالکل یعنی وہ بٹھا دیا جاتا ہے، چاہے وہ یعنی پیسے کے یعنی وہ پیسے کی طاقت ہو، چاہے وہ اسلحے کی طاقت ہو، افراد کی طاقت ہو۔ اگر کوئی سیدھی بات کرنا چاہتا ہے، آواز اپنی بلند کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس کا نام لینے والا پھر کوئی نہیں رہتا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر ڈر کی وجہ سے جو ان کو بولا جاتا ہے وہ اسی بات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے مجبور ہیں۔ جی ہاں، بالکل، ڈر اور جہالت، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنے حقوق کے یعنی وہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں۔ ایک ریاست میں ہم رہ رہے ہیں تو ہمارے حقوق کیا ہیں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں تو ہمارے یعنی وہ حقوق کیا ہیں کہ جن کو یعنی وہ لازمی ہے کہ ہم وہ اپنا لے سکیں ان حقوق کو۔ تو جہالت اور ڈر، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنے حقوق سے یعنی بے خبر ہیں بالکل۔ جی، ابھی ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی کہ سندھ حکومت نے جو ان کے لیے بجٹ رکھا گیا تھا 2017 اور 18 کا جو بجٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ 10.4 کھرب کا بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا، اور اس میں تعلیم کے لیے غالباً 202 ارب جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا۔ کیا یہ جو سارا بجٹ ہے تعلیم کے اوپر لگایا گیا؟ بالکل بھی نہیں، میں یہی کہوں گا کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جس کے ہاتھ میں پیسہ آ رہا ہے
وہ جب آگے ٹرانسفر کر رہا ہے، جو نیچے اس کے افسران موجود ہیں، تو وہ پہلے اپنی تجوری کو بھر رہا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا ہے جو اس کو آگے یعنی وہ یہی پیسہ خرچ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد اپنی تجوری بھر رہا ہے. یوں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ جو کڑی ہے یہ یعنی اپنے اپنے لیے وہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس مرتبہ بجٹ پیش ہوا ہے یہ ایک اندازے کے مطابق یہ صحیح ہے، بلکہ صحیح کیا میں کہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے جتنا بھی یعنی وہ بجٹ اس پر لگایا جائے وہ بہتر ہے. قوموں کی ترقی، قوموں کی بقا کے لیے یعنی تعلیم کا حصول اور تعلیم پر خرچ کرنا یہ سب سے اہمیت، بہت زیادہ جی اہمیت بالکل. رکھتا آپ ہے. نے تعلیم کو جتنا اچھا کرنا ہے، جتنا بہتر کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کے لیے وسائل بھی جی ہاں بالکل. چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اتنا بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے لیے رکھا گیا تھا، اگر یہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ یہ بجٹ کا صحیح استعمال ہوا ہے؟ اسکول جو سندھ کے اندر موجود ہیں، اکثر جانا ہوتا ہے سندھ کے اسکولوں کے ہاں، ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ہمیں اکثر اسکول ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ بالکل بنیادی سہولیات نہیں ہیں. آپ کے سندھ کے اندر جتنے بھی اسکول ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید 5% ایسے اسکول ہوں گے کہ جن کو یعنی وہ لائبریریاں یعنی وہ میسر ہیں. اکثر اسکولوں کے پاس لائبریریاں نہیں ہیں. وہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں، ہوا کا مسئلہ کہ وہاں پر ایک تو بجلی کا وہ تو الگ معاملہ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر جو بجلی کا مسئلہ یہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو پانی کا مسئلہ ہے، وہاں واش روم کا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کی وجہ سے جو یعنی وہ بچے ہیں وہ تعلیم سے بھاگ رہے ہیں. اگر اس کا 5% بھی صحیح معنوں میں لگایا گیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اندرون سندھ کے جو اسکول ہیں وہ کافی حد تک ان میں بہتری آ چکی ہوتی. بلکہ لاکھوں بچے سندھ کے اندر ایسے موجود ہیں کہ جو کھلے آسمان یعنی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہاں پر اساتذہ نہیں ہیں، وہاں پر اگر اساتذہ ہیں تو وہاں اسکولوں کی دیواریں نہیں ہیں، وہاں اسکول کی چھت نہیں ہے کہ جس کے نیچے طلبہ بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کر سکیں. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لقمان شاہ نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں جو تعلیم کی صورتحال وہ کیا ہے. سر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ برٹش چلے گئے ہیں، لیکن ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو فکر ہے، ہماری جو ذہنیت ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ غلامی میں مبتلا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام چینل سیاست کو موضوع بحث بنائی رکھتے ہیں، وہ تعلیم اور صحت کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. تو وصال کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم موضوع کو انہوں نے آج لیا. تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ انگریز تو چلے گئے ہیں لیکن ان کی سوچ موجود ہے. ان کی سوچ اس لیے موجود ہے کہ انگریز کو جہاں ہیلپ کرنے والے، انگریز کے ساتھ تعاون کرنے والے جو جاگیردار تھے، جو وڈیرے تھے، ان کی نسل آگے اسی طرح بڑھی ہے جس طرح انگریزوں نے چھوڑی تھی. اگر یہ لوگ تعلیم کو عام کرتے ہیں تو ان کے خلاف ان کی سوچ ہے کہ بغاوت ہو جائے گی. جو ووٹر ہے ان کا، جو ان کا سپورٹر ہے، وہ پڑھ لکھ کے، وہ رہنمائی حاصل کر کے تو اپنے حق کی بات کرے گا، علاقے کے حق بھی کی بات کرے گا، اپنے نسلوں کے مستقبل کی بات کرے گا. اس لیے یہ اسی سوچ کو یہاں پہ مسلط رکھنا چاہتے ہیں جو سوچ انگریز کی تھی. سر یہ جو وڈیرا سسٹم ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ان کا سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا. سر ابھی تو دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے، دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور وہاں کے لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہے وہی فراہم نہیں کی جا سکتی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگوں کے بجائے جو مشینیں ہیں، روبوٹس ہیں، اگر انہوں نے غلامی کرنی ہے تو وہ روبوٹس کو اپنا غلام کیوں نہیں بناتے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے انسان تشدد پسند، جی ٹھیک ہے، اسے غریب پہ ظلم کر کے مزہ آتا ہے. میں سندھ گیا ہوں تو آپ اللہ پہ یقین کریں کہ باقی کے پی کے جو بڑا پسماندہ صوبہ تھا جہاں اب تک جنگ جاری ہے، میرا خیال ہے کے پی کے سے سندھ 50 سال پیچھے ہے. 50 سال بھی بلکہ میں کم کہہ رہا ہوں. سندھ کی عوام کی آپ حالت اظہار دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا. آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ لوگ زندہ کس طرح ہیں. تو وہ جو وڈیروں کی سوچ ہے نا وہ ابھی تک سندھ پہ مسلط ہے، بالکل مسلط ہے. جو آپ نے کہا کہ یہ جو دور جدید آ گیا وہ سندھ کے لیے نہیں ہے بھائی میرے، وہ کہیں اور ہی ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن سندھ کی عوام کو آپ دیکھ لیں تو وہ 50 60 70 سال پرانی زندگی جی رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے کی زندگی جی رہے ہیں.
تو سر یہ جو وڈیرا سسٹم مسلط کیا گیا ہے غریب عوام معصوم عوام کے اوپر، تو اس سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طرح عوام کو ان وڈیروں کے چنگل سے نکال کر اور تعلیم میں لا کر اور تعلیمی بحران کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، بہت بڑی تبدیلی عوامی، یہ دیمک کی طرح آپ لوگوں کو کام کرنا ہوگا اس پہ. جس طرح آپ لوگوں نے یہ پروگرام ایک لے کے آئے نا تعلیم کے حوالے سے، اگر پاکستان کے دیگر الیکٹرانک جو چینل ہیں وہ بھی اس موضوع کو، جو ان کا یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے 7 سے لے کے رات 11 بجے تک، تعلیم پہ ایک ہفتے میں ایک پروگرام بھی کر لیا کرے نا، تو جہالت تقریباً 50% 8-10 سالوں میں کم ہو سکتی ہے. جس طرح انہوں نے لوگوں کو سیاسی شعور دیا یا تعلیمی شعور بھی دے دیں لوگوں کو، لیکن وہ ہونے نہیں دے گی. آپ کی سیاسی جماعتیں نہیں ہونے دیں گی، آپ کی سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ عوام کو شعور بالکل دینے کے ارادے میں ہی نہیں ہے، کیونکہ جب شعور جو ہی ملتا گیا تو رزلٹ اس کا الٹ آنا شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ وڈیرا شاہی کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، جو کہ موجودہ سیاسی جماعتیں اس کے حق میں نہیں ہے، کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. سر آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے اختیارات صوبوں کے حوالے کیے گئے تھے، جس میں نصاب اور نظام تعلیم بھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے 18ویں ترمیم میں یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ نصاب کو آپ نے صوبوں کے حوالے کر دیا. صوبوں کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے نصاب کو لسانیت کی بھیڑ چڑھا دیا. اب کے پی کے کلچر الگ ہے، سندھ کا کلچر الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، پنجاب کا الگ ہے. جی بالکل. تو وہ کس طرح ایک نصاب بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی. جب نصاب ہی بچے الگ الگ پڑھیں گے، پہلے ہی تعلیمی نظام ہمارا اتنا بٹا ہوا ہے، 3-4 تہیں اس کی بنی ہوئی ہیں. ایک ایلیٹ کلاس کا الگ ہے، پھر ایک مڈل کلاس کا الگ ہے، پھر ہمارا آپ مدارس سسٹم نظام دیکھ لیں وہ بالکل آگے، اور ایک لوور کلاس جو درجیوں پہ پڑھتی ہے، انہیں بھی تعلیم نہ کمرے کی چھت ہے، نہ 4 دیواری ہے، نہ ان کے ہاتھوں میں کتابیں ایک تختی سے دیے وہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے اتنے ٹکڑوں میں تعلیمی نظام ہمارا بٹا ہوا تھا، اوپر سے آپ نے صوبوں کو اس کے اختیارات دے دیے. وہ ہر صوبہ اپنی بولی بول رہا ہے، اور نصاب جو ہے وہ قومی نصاب ترتیب نہیں پا رہا. اس سے میرا خیال یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے تعلیم کو صوبوں کے حوالے کرنا ہے. جی یہ بہت بڑا نقصان ہے. لقمان شاہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی. جی لقمان شاہ نے بڑا اچھی باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں سندھ جو ہے، سندھ کے بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ سارے جو مسائل ہیں اس میں اگر ہم تعلیم کے مسئلے کو تھوڑی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ اسکول میں بچے ہمارے تب بھی جا سکیں گے جب ان کو تحفظ فراہم ہوگا. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی ایسی چیز جو اٹریکٹیو ہو، اس کی طرف جو کشش پیدا کرتی ہو، بچے اس کی طرف جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جب اسکول کا جو نظام ہے، جو جتنے بھی اسکول ہیں وہ چاہے پرائمری سطح کے ہوں یا مڈل سطح کے ہوں، تو ان کی حالت اس قدر ناسازگار ہے کہ دیواریں تو بالکل ہیں ہی نہیں. جو استاذ ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے آتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہے چیزیں شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، فرنیچر جو ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں. اتنا بڑا بجٹ جو ہے وہ صرف تعلیم کے لیے رکھا گیا. عوام جو ہے وہ تعلیم سے دور جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں جہالت بڑھ رہی ہے اور سیکیورٹی کے مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جب لوگوں میں شعور نہیں ہے، ان میں تعلیم نہیں ہے، تو ان کو کوئی بھی اپنا ہدف بنا سکتا ہے، ان کو کیسے بھی استعمال کر سکتا ہے. وڈیرا سسٹم کی وجہ سے آپ کوئی بھی کام جو ہے اس کو مکمل نہیں کر پاتے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وڈیرے سسٹم سے ہم عوام کو کس طرح نجات دلا سکتے ہیں، کس طرح ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے کہ یعنی وڈیروں سے کس طرح یعنی عوام کو نجات دلا جا سکتی ہے. تو اس میں بھی یہی آئے گا کہ یعنی سب سے پہلے تعلیم 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 کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جب تک لوگ یعنی علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، تب تک ان کو اپنے حقوق سے یعنی وہ آگاہی نہیں ملے گی، اور تب تک وہ اپنے یعنی وہ جو وڈیرے ہیں ان کے یعنی وہ ماتحت دبے رہیں گے.
تو بہتر یہی ہے کہ یعنی والدین اس وقت میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، ہم ٹھیک ہے ہم حکومت پر بات بہت زیادہ کرتے ہیں کہ حکومت صرف جو ہے وہ ہمیں ہر چیز میسر کرے، لیکن ہم بیسیکلی ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کس قدر یعنی علم حاصل کرنے میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں مخلص ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے کہ یعنی اسکول کے اندر وہ بنیادی سہولیات نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ ان کے والدین کا بھی ہے۔ آپ ذرا پیچھے دور میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر جو علم حاصل کرنے والے تھے، کیا انہوں نے اس قدر ایئر کنڈیشنز کے اندر بیٹھ کر یعنی وہ تعلیم حاصل کی تھی، یا وہ یعنی وہ کھلے چھت کے اندر یعنی آسمان کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل کیا تھا؟ درخت کا سایہ تک نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ میلوں سفر کر کے میلوں پیدل سفر کر کے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو بنیادی سہولتیں محروم کر رہی ہے، لیکن اس میں اہم مسئلہ والدین کا بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے اسکول میں میرا جانا ہوا ہے کہ وہاں پر والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، شاگرد موجود نہیں ہے۔ یہ میں یعنی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر میں گیا وہاں پر استاد نے بتایا کہ میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں اور بچے یہاں پر اسکول کے لیے یعنی وہ پڑھائی کے لیے آتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ والدین نہیں بھیجتے ان کو، والدین زمینوں میں کھیتوں کے اندر ان کو کبھی وہ جو ان کا والد کام کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ان کو کھانا دے دیں کہ جاؤ والد کو جا کر دے کر آؤ، آج یہ کام کر کے آؤ، یہ سودا بازار سے لے کر آؤ۔ تو ان کے والدین کی بھی سب سے بڑی یعنی یہ کوتاہی ہے کہ وہ ہی اپنے بچوں کو یعنی وہ اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس طرح یعنی وہ کیسے یہ اتنا بڑا معاملہ جو اس وقت حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیسے حل ہوگا؟ تو محکمہ تعلیم سے مختلف جو ٹیمیں آتی ہیں جو چیکنگ کے لیے آتی ہیں، ظاہری بات ہے اٹینڈنس چیک کرنے کے لیے آتی ہیں، باقی جو اسکول کے حالات ہیں، باقی وہاں کے جو ٹیچر کی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی یہ جو سارا جائزہ لینے آتے ہیں، چیکنگ کرنے آتے ہیں، تو کیا ان کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی؟ بالکل نظر آتی ہیں، کیوں نہیں آتی؟ آپ دیکھیں کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے سب آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، جو سیدھی بات ہے۔ شاید ہی کوئی ان میں یعنی وہ اللہ کا خوف کرنے والا کوئی بندہ ہو کہ جو یعنی وہ بالکل حق اور درست بات کرتا ہو اور پھر وہاں پر جا کر کوئی ایکشن لیتا ہو۔ بس یہی ہے کہ جو یعنی وہ دیکھنے کو آ رہا ہے تقریباً 5 سال سے ہمیں تعلیم کے اندر تھوڑی سی یعنی وہ بہتری نظر آ رہی ہے کہ ججز نے خود جا کر وہاں پر وہ نوٹس لیا ہے، وہاں اسکولوں کو چیک کیا ہے، بائیو میٹرک کا جب سے سسٹم آیا ہے، اگرچہ یہ کلی طور پر کامیاب نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی کافی حد تک اس میں اساتذہ کی حاضری جو ہے وہ بہتر رہی ہے۔ آپ کے یعنی جو اندرون سندھ میں اسکول ہیں ان کے اندر یہ بھی منتھلی ٹیسٹ اس کا بھی ایک طرح سے آغاز ہو چکا ہے، جو معلومات ہمیں ملی ہے۔ جی میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ دیکھیں پہلے حالات جو سندھ کے اندر تھے وہ بہت ناسازگار تھے، اب آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا ہے، لوگوں نے اب اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ تعلیم کے بغیر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، اپنے حالات کو بہتر نہیں کر سکتے، اپنی سوچ کو بدل نہیں سکتے، تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جن کو مطلب کہ آن لائن کیا جا رہا ہے، بائیو میٹرک سسٹم باقاعدہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ جو چیکنگ کی ٹیمیں ہیں ان کو اسپیشل سیکیورٹی میں جا کر وہاں مکمل چیکنگ کی جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تبدیلی کی طرف جو پہلا قدم ہے یہ کس حد تک اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مطلب اچھا رہے گا اور آنے والے دنوں میں جو سندھ میں جو تعلیمی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی؟ ایک ہی صورت ہے کہ یعنی یہ نظام جو ہے وہ اچھا یعنی وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو یہ معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سب کو جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو افسران اعلیٰ ہیں وہ جو انہوں نے آگے نظام بنا کر دیا ہے ان کی نگرانی سخت ہو، بہت زیادہ، ہر مہینے ہر ہفتے جا کر وہاں پر چیکنگ ہو کہ یہ جو ہم نے نظام بنایا ہے یہ فعال کس قدر ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ پر کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام کو کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ نے ایک کام کیا اور اس کو پھر آپ جو ہے وہ اس کی نگرانی بھی کرتے رہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر ورکنگ نہیں ہوتی۔ جی۔ چونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان میں ماشاءاللہ تقریباً 64% سے زیادہ ہے، جی، اور کسی بھی
معاشرے کو, کسی بھی قوم کو اور کسی بھی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کے لیے جو نوجوان نسل ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں جو نوجوان نسل ہے، ظاہری بات ہے کہ اس میں ہمارے بہت سارے ایسے ایکٹیو دوست احباب ہوں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں، اپنے گلی میں، اپنے محلے میں تعلیم کو عام کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو پڑھے لکھے افراد جو ہیں ان کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے صرف یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. ایک جذبہ یعنی وہ ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ خود سب سے پہلے وہ محنت کریں، خود ایک آئیڈیل بنیں تاکہ وہ آگے اپنی بات جو ہے وہ کر سکیں. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف ہم اپنی زبان سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور عملی طور پر ہم جو ہے وہ بہت زیادہ کورے ہوتے ہیں، بالکل خالی ہوتے ہیں. بیسیکلی میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آپ جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مطلب کہ مختلف انوالومنٹ ہے اور وہ تعلیم کے اوپر مکمل توجہ نہیں دے سکی جس طرح دینی چاہیے تھی. لوگوں کو بنیادی سہولیات ہی میسر نہیں ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جب کسی جگہ پہ جب آپ کی حکومت، آپ کے سربراہ جو ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی کے اوپر بھی کچھ فرض بنتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اپنے مسائل کو کم کرنے کے لیے وہ کچھ خود بھی ان کو کام کرنے پڑتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ ایک ملک جو ہے، ایک ملک میں آپ رہتے ہیں، کچھ حقوق آپ کے اوپر ہیں، کچھ حکمرانوں کے اوپر ہیں. اب حکمران نہیں کر رہے. تعلیم جو ہے اگر آپ اس کو بہتر کر سکیں گے تو بہت سارے مسائل جو ہیں ان سے آپ نکل سکتے ہیں. مثلا غربت جو ہے اس میں کافی کمی آئے گی. اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے کہ آپ کے جو سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے. لوگوں میں شعور ہو جائے گا کہ یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، یہ چیز ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو ملک کے اندر مختلف جو ایسے عناصر ہیں جو ہمارے ملک میں جو ہے وہ افراتفری پھیلا رہے ہیں یا ملک کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں بھی وہ لوگ بھی واضح سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو سیکیورٹی کے کافی سارے مسائل جو وہ حل ہو جائیں گے. کیونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف ہے. سب سے آخر پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اب آپ جو ہے سندھ کے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ فرد واحد اگر وہ پڑھے لکھے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے، ظاہری بات ہے کہ یہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر نوجوان جو ہے وہ آپس میں متحد ہو جائیں، ان کی سوچ اور فکر ایک ہو جائے تو وہ تعلیم کے اوپر بہت سارا کام کر سکتے ہیں. کم سے کم اگر ایک نوجوان اگر ایک بندے کو بھی پڑھاتا ہے، اگر ایک بندے کے بھی جو ہے وہ تعلیم میں اس کی دلچسپی بڑھاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ قطرے قطرے سے مل کے دریا بنتا ہے. اور ایک یہ دریا جو ہے ایسا ہے کہ جو پھر آتے آتے آگے سمندر کی شکل اختیار کر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو نوجوان نسل جو ہے وہ تعلیمی بحران کو کس طرح ختم کر سکتی ہے سندھ میں؟ حقیقت بات یہی ہے کہ سب سے جو اہم ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی کہ نوجوان نسل وہ ہماری جو ہے وہ ایک سیدھی راہ پر گامزن ہو. نوجوان نسل پر ہی یعنی سب سے زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح چل رہے ہیں، ان کے یعنی وہ کیا کیا معاملات ہیں. سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کریں. وہ میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں اپنے دوستوں سے، احباب سے جا کر ملتا ہوں تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ نوجوان نسل سب سے زیادہ نوجوان نسل اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے. اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو، اپنے یعنی وہ جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں، نوجوان نسل اس کو یعنی وہ بالکل صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے. نوجوان نسل اگر اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وہ تبدیلی لا سکتے ہیں. جی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں اور ملک میں ابھی تبدیلی کی ہی ضرورت ہے انشاءاللہ. جی وسیم علی سیال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح محمد کامران یاسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لقمان شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ سندھ کی جو تاریخ کے بارے میں ہم نے بات کی، پھر ہم نے بات کی کہ تعلیمی صورتحال کیا ہے، وہ کون کون سے عوامل ہے جس کی وجہ سے وہاں تعلیم جو ہے وہ عام نہیں ہو سکی، تعلیمی بحران ختم نہیں ہو سکا. ناظرین دیکھیں کہ سندھ میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وڈیرا سسٹم ہے، لیکن اب جو آنے والا وقت ہے غالباً کچھ سالوں میں ہی یہ وڈیرا سسٹم خود بخود ختم ہو جائے گا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ وڈیرا سسٹم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی سوچ میں کیا تبدیلی لائی. سندھ میں جو سب سے بڑا مسئلہ وہ غربت بھی ہے، وڈیرا سسٹم بھی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے، 6 نمبر پہ ہے سندھ. ناظرین ابھی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم کیا؟ اگر غلام بنانا ہی ہے تو آپ رپورٹس کو کیوں نہیں بناتے؟
آپ مشینوں کو غلام کیوں نہیں بناتے؟ اگر آپ نے کام لینا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکمرانی ہو، تو مشینوں کو غلام بنائیں، دنیا کو غلام بنائیں۔ اپنی غریب اور معصوم عوام کو غلام بنا کر آپ کون سا بہادری کا تمغہ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو بہادری بولیں گے؟ یقیناً نہیں، یہ ظلم ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ ظلم سے چل نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔